اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، ینگ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ پروسیجرز کروانے چاہیے. ایک خاص ایج گروپ کے بعد آپ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پروسیجرز کی، جیسے بوٹاکس ہے، فلرز ہیں، تھریڈ لفٹ ہیں. جب بھی کبھی ہم نے کوئی ایستھیٹک سے ریلیٹڈ پروسیجر کروانا ہوتا ہے تو ہم چھپ کے جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں جانتے کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، تو کیا جو کام آپ ان سے کروانے جا رہے ہیں وہ ان کی اسپیشلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ لائف تھریٹنگ ہوتا ہے، آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس ٹیبل کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، دس از ڈاکٹر کمل جواد. ایز آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایستھیٹک فزیشین بھی ہوں. آئی ایم اے ممبر آف امریکن ایستھیٹک سوسائٹی اینڈ یورپین ایستھیٹک سوسائٹی. آج یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا جو میرا مقصد ہے، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ریناؤنڈ جرنلزم سے تعلق ہے ان کا، اور ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے لیے یہ مشہور ہے. میں سنس بہت عرصے سے میں سنتی چلی آ رہی ہوں ان کے لیے، دیکھتی چلی آ رہی ہوں انہیں، اور وہ میرے فیوریٹ بھی رہے ہیں بہت لمبے ٹائم سے. جب مجھے سیاست کے بارے میں کچھ خاص پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے فادر کا تعلق سیاست سے تھا، بٹ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھتی تھی تو میں انہیں سنتی تھی. ان کے لیے مشہور ہے یہ کہ سچ شاید شروع ہوتا ہے ان سے اور ختم ہو جاتا ہے ان پر، کیونکہ وہ بہت بلنٹ اور بہت اسٹریٹ فارورڈ اپنی جو بھی ٹرانسمیشنز ہیں، جو بھی ان کے چینلز ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلز کے ساتھ وہ وابستہ رہے ہیں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی پروگرام کر سکوں، اور آج الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے. میرے ساتھ ہیں مبشر لقمان، اور آج ہم ان سے سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ان سے بات کریں گے میری فیلڈ کے متعلق. آج میں ان سے بات کروں گی بیکاز وہ ہر فیلڈ پہ، ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہیں جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں آپ سے آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ہیں کچھ ایسے نان انویزو یا پھر انویزو سرجیکل پروسیجرز جو کہ ایستھیٹک کی دنیا کے ریناؤنڈ، ان میں بڑا ہائپ کریٹ ہے انہیں لے کے. بٹ میں نے پروگرام آپ کے ساتھ بھی کیا ہے اور میں بہت سنتی بھی ہوں آپ کے پروگرامز کو، کہ آپ جو ہیں وہ میں نے آفر بھی کی ہے ویسے آپ کو کافی مرتبہ کہ آپ خود کیوں نہیں انہیں کرواتے. آپ کے فیس پہ ویسے میں دیکھ رہی ہوں اپیرنٹلی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو لیکن آفر کرتی ہوں کہ کیونکہ ایک خاص ایج گروپ کے بعد آپ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پروسیجرز کی، اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، ینگ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ پروسیجرز کروانے چاہیے، جیسے بوٹاکس ہے، فلرز ہیں، تھریڈ لفٹ ہیں. لیکن آپ کبھی ان کی طرف نہیں آتے. تو سب سے پہلے آج مجھے آپ اس کا آنسر دیجیے کہ ایسا کیوں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آج تک میک اپ نہیں کیا. میں ابھی بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے کوئی پفنگ تک نہیں کی ہے، نہ میں نے کوئی جا کے منہ دھویا. اور جس حال میں تھا، میں ایگری کرتی ہوں اس سے. ایک تو مجھے کبھی میں اس کا کانشیس نہیں رہا کہ جیسا ہے وہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگینسٹ نہیں ہوں بوٹاکس کے یا فیلرز کے یا کسی چیز کے. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو فیل کراتی ہے کہ آپ بہتر لگ رہے ہیں اینڈ یو بیکم بیٹر، اور وہ کسی اور کو نقصان نہیں کو کر رہی، تو میرے خیال میں وہ جائز ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کوئی دکھ نہیں دے رہے، نقصان نہیں دے رہے، اور آپ اپنے اوپر آپ بال کٹاتے ہیں، آپ ہیئر کٹ کراتے ہیں، آپ سٹائل کراتے ہیں، آپ ڈائی کرتے ہیں بال، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اٹس جسٹ ٹو میک یو لک بیٹر. میں نے سوچا تھا بیچ میں نے سوچا تھا کچھ سال پہلے، جب میرے اور بھی دوست ہیں ڈرماٹولوجسٹ وغیرہ، تو انہوں نے کہا یار ہمیں لیبارٹری میں ایک چوہا نہیں مل رہا، وہ ریٹ ہوتا ہے نا جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرے تو تمہارے اوپر ہی کر لیتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ مجھے 7 سٹینٹس پڑے ہوئے، اور اس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھے پتہ نہیں 10 سال سے زیادہ ہو گیا، تو مجھے یاد بھی نہیں کب سے میں بہت ہیوی قسم کی پلیوکس لے رہا ہوں، لوپرین لے رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں لے رہا ہوں. تو مجھے کبھی اگر نیڈل کا پرک بھی ہوتا ہے نا، یا ایون میں ہاسپٹل میں جب جاتا ہوں کوئی بیمار ہو یا کوئی ٹیسٹ ہونا ہو جی، تو میری بلیڈنگ جو ہے نا وہ سٹاپ نہیں ہوتی ہے. اور وہ یعنی الحمدللہ میں ڈائبیٹک نہیں ہوں، لیکن وہ بلڈ تھنرز کی وجہ سے. تو میرے لیے اگر میں نے وہ کرانا ہونا تو جو ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹرز کہ آپ 1 مہینہ ہر قسم کا تھنر جو اس کو چھوڑ دیں اور پھر آپ آئے، تو اگر میرے 1-2 سٹینٹ ہوتے تو میں کر لیتا. اب یہ 7 ہے اس میں، تو وہ آپ اس میں چانس نہیں دے سکتے کہ بلڈ تھنرز آپ اتنی دیر کے لیے روک سکیں. بلکہ اب میرے تو ڈاکٹرز مجھے پچھلے 1 سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نئے انجیکشنز آئے ہیں جی. حالانکہ وہ انجیکشنز بڑے مہنگے ہیں، وہ $5,000 کا کتنے کا ہے، لیکن وہ انجیکشنز لگوانے ہیں. تو میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر. تو وہ آپ سمجھے کہ ایک نیکسٹ لیول ہے.
اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر میرا کام یہ نہ ہوتا جو میں کر رہا ہوں, میں فرض کریں میں بیٹھ کے روبی رضائیاں بیچ رہا ہوتا میڈن روڈ پہ بیٹھ کے, یا میں کچھ اور کر رہا ہوتا تو میں تب بھی کر لیتا, لیکن مجھے تو ہر روز کیمرہ کے آگے آنا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر میں اپنے اوپر نیڈل پرکس وغیرہ کرواتا ہوں اور اس کا بروز پڑ جاتا ہے, وہ تو پڑے گا کیونکہ اتنا میری اسکن ایسی ہے اس وقت, تو وہ پہ کئی دن نہیں اس نے ہیل ہونا. جی سر ایسے. تو میں اتنے دن افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اینول لیو لے کے جاؤں پاکستان سے باہر کو 15-20 دن کے لیے, تو آپ سے کروا کے چلا جاؤں گا, وہ الگ بات ہے. اگر امیگریشن پہ مجھے انہوں نے روکا کہ پاسپورٹ والی تصویر اور تمہاری نہیں ہے, تو پھر سر ہم آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیں گے, لیکن وہ تب ہوگا جب آپ اینول لیو کا پلان کریں گے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ averse to it, I am not against it. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا رائٹ ہے, ہر عورت کا رائٹ ہے بالکل کہ وہ بہتر لگے. ہم جم بھی کرتے ہیں, لوگ اسی لیے کرتے ہیں, لوگ بالکل ایسے فٹ رہنے کے لیے, لوگ کپڑے پہنتے ہیں تو اسی لیے پہنتے ہیں. I mean کہ you look want to look better. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ خلاف نہیں ہیں اس کے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سیلیبریٹیز کے لیے جو سیلیبریٹیز اپنی بوٹاکس, فلرز, تھریڈ لفٹ یا کوئی بھی سرجیکل پروسیجر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا لک بیٹر ہو جائے, آپ بہتر ہو, پہلے سے زیادہ خوبصورت, پہلے سے زیادہ ینگ دکھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمارے ایسے فیمس سیلیبریٹیز ہیں, ایسے بہت سارے ہالی ووڈ کے, بالی ووڈ کے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ایسے ہیں جن کی لک پہلے سے ورس ہو گئی ہے. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لائک آپ دیکھنے والوں کو کیا, لائک آپ آبویسلی ٹریٹمنٹ تو ڈیسائیڈ نہیں کر کے بتا سکتے, بٹ آپ ان کو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹیز جو اپنی پہلے سے بہتر لک کو خراب کر لیتے ہیں, وہ ان سرجیکل پروسیجرز کو کیسے لیں, کیسے ان کی طرف جانا چاہیے ان کو, یا ان کے لیے آپ کا کوئی میسج ہو اگر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے کافی سیلیبریٹیز کو میں جانتا ہوں جی جنہوں نے یہ کروایا اور اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا. کچھ تو ابھی ہوئے 2-3 مہینے پہلے. جی. اور میں ہمیشہ جب ان کو ایک بات کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں پہلے سن لیتے تو اچھی بات تھی, یا پوچھ لیتے تو اچھی بات تھی. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سیلیبریٹیز کا جو سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا جا کے کرا لیں یا کہیں اور جا کے کرا لیں تو بہتر ہے, یا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. سو میں ان کو کہتا ہوں یار تم نے اگر مہندی لگائی ہے, تم نے میک اپ کیا ہے, وہ ہر ایک کو پتہ چلتا ہے, تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر تم یو کم ٹو ٹرمز, اگر تم کسی کو, میں اگر بال جب ڈائی کروں گا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ماننے میں بیوقوف تو نہیں بنا سکتا نا لوگوں کو کہ اس عمر میں بال ڈائی کے بغیر کالے ہو گئے خود سے. ایسے ہی. ان سیلیبریٹیز کا پرابلم جو ہے وہ ہمارے 2 نمبر ڈاکٹرز ہیں, بالکل, جن کی پبلسٹی بڑی ہوتی ہے, جن کی اشتہار بازی بڑی ہوتی ہے, جنہوں نے رنگ برنگی تتلیاں جو باہر بٹھائی ہوتی ہیں ریسیپشن وغیرہ پہ, بالکل سر, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہر قسم کی کو آرگینک جوس یہ تو وہ نخرے اٹھا کے نا انگریزی میں. جی سر. ابھی جب وہاں جاتے ہیں اور ان کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو وہ لگا دیتے ہیں. جس کو بوٹاکس چاہیے اس کو فلر لگا دیتے ہیں, جس کو فلر چاہیے اس کو تھریڈ لفٹ کر دیتے ہیں, جس کو بوٹاکس چاہیے اس کو یہ کہہ کے کہ یہ امریکن ہے اور اس کو چائنیز ڈال دیتے ہیں یا ہانگ کانگ کا ڈال دیتے ہیں, پیسے زیادہ لے رہے ہیں. ایسے ہی. پھر ایک بندے کے لیے جو ایکسپینس پہ بوٹاکس لایا ہوتا ہے وہ 2-3 میں شیئر کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, تو آبویسلی وہاں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ہر ایک کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب ہم گاڑی لیتے ہیں, ہم فون لیتے ہیں, ہم گاڑی لیتے ہیں, تو ہم 100 لوگوں سے ٹھوک بجا کر پتہ کرتے ہیں کہ کون سا لینا چاہیے. تو آپ ایک ایسا ڈاکٹر لے رہے ہیں جس نے آپ کی شکل کو بگاڑنا ہے یا سنوارنا ہے, اس کے متعلق آپ کیوں نہیں جانچ پڑتال کرتے, ٹھوک بجا کے کیوں نہیں کرتے. اس سے جائیں, اس سے کویسچنز کریں, بار بار کویسچنز کریں, ان کویسچن سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. وہ دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ان سے آپ وہی کویسچنز کریں ان لائٹ آف جو آپ کو اس نے بتایا. آپ کو 5 دن کی ایکسرسائز ہے, 6 دن کی ایکسرسائز ہے, لیکن جب کسی کو آپ اپنے منہ کے اوپر سوئی لگانے دیں تو آپ کا اتنا فیتھ ہونا چاہیے کہ اس آدمی کی, اس عورت کی اتنی قابلیت ہے کہ یہ میں اپنا منہ اس کے حوالے کر سکتی ہوں. اچھا, خواتین کے 2 قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہمارا تعلق شوبز والوں سے بھی ہے اور ان سے ملتا رہتا ہے. ان میں ہر ایک تو بوٹاکس وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا, ان میں کئی ہوتے ہیں وہ لائپو کرانا ہوتا, پھر انہوں نے بعد میں کہانیاں دینی ہوتی ہیں انسٹاگرام پہ کہ میں نے ڈائٹ کی اور یہ ڈائٹ کی تو اس سے یہ ویٹ لوز ہو گیا. پھر کسی نے ٹک ان کرانا ہوتا ہے, کسی نے کوئی انلارجمنٹ کرانی ہے, ریڈکشن کرانی ہے, اس طرح کے ان کے سارے پروسیجرز ہیں. اب انہوں نے سیکرٹ رکھنا ہے ہر ایک سے کہ یار یہ پتہ نہ چلے. تو وہ سیکرٹ رکھنے کی وجہ سے وہ جب آپ اگر فرض کریں میں نے کوئی چیز کرنی ہے تو میں اپنے 4 دوستوں سے ضرور پوچھتا ہوں, چاہے گاڑی ہو چاہے جو مرضی ہو, تو وہ مجھے ایجوکیٹ کر دیتے ہیں.
بالکل یا مجھے خود سمجھ آ جاتی ہے اس میں. تو آپ جب اپنے دوستوں سے جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں 4 5 8 لوگوں سے ان سے آپ ڈسکس کریں اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تو کہے گا ٹھہرو میرا بھی ایک واقف ہے. میڈیکل پروفیشن کا پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ریفرل بزنس ہے. ایسے ہی یہاں پہ ایک ڈاکٹر کو دوسرا ریکمینڈ کرتا ہے نہیں تو اس ENT کے پاس نہیں جانا اس ساڈے وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب دے کول جائیں اور دوائی دیں گے پہلی غذا دبا ٹھیک ہو جائیں گا ایسے ہی سر کھانسی بند ہو جانی ہے. اور یہ ہر چیز میں ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو جب ڈاکٹروں کو ہم پرسنل ریفرنس پہ ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ناٹ آن دے اسکل سیٹ. اب میں کئی ENTs کو جانتا ہوں کہ مجھے جب کووڈ ہوا تھا اور میری بیوی کو جب کووڈ ہوا تھا ہمارے گھر میں پہلا ہوا تھا تو میں نے ان ENTs کو بورڈ پہ ضرور رکھا ہوتا یہ شروع کے دن ہے جب کووڈ واز ریئلی ڈیڈلی لیکن ڈیسیژن میکنگ پلمونالوجسٹ کر رہا تھا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا کہ وہ اس کا اسکوپ جو ہے اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ان کی سب اسپیشلٹی تھی وہ اس کی سب اسپیشلٹی تھی. اچھا اسی طرح وائرولوجسٹ جو ہے اس کو میں پریفر کر رہا تھا کمپیئر ٹو بیکٹیریولوجسٹ کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز تھی یہ بیکٹیریل ڈیزیز نہیں تھی. آپ سمجھا لیں لوگوں کو کہ وہ آپ گھر میں لا کے وہ ڈیٹول سوپ سے یا اس سے ہاتھ صاف کرے بیکٹیریا فری ہو رہا ہے. بھائی یہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں اس میں یہ تو وائرس ہے. ایسے ہی ہے بیکٹیریا مر جائے گا تو وائرس تو رہے گا. بالکل ایسے ہی. اب آپ ایجوکیٹ کر لیں لوگوں کو. سر یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جب ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں تب بھی ہم 6 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں لیکن جب بھی کبھی ہم نے کوئی ایستھیٹک سے ریلیٹڈ پروسیجر کروانا ہوتا ہے تو ہم چھپ کے جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس جس ڈاکٹر کو ہم نے چوز کر لیا اس کے برابر میں اس کے اسسٹنٹ کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کون سا پروسیجر کروا رہے ہیں. سو دس از دا لائک یہ ہمارا بہت ہی بیڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ہم اپنا فیس جو کہ سب سے زیادہ پریزنٹیبل ہوتا ہے اسے کسی کے حوالے کرتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہم نہیں جانتے کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں ادھر وہ ایک ڈاکٹر ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کیا جو کام آپ ان سے کروانے جا رہے ہیں وہ ان کی اسپیشلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بہت اچھا میسیج ہے یہ آپ کی طرف سے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کو کسی نے ریفر کر دیا ہے تو یہ ضرور آپ 3-4 دن جائیں. کلینک کے بعد رش کتنا ہے بالکل اور رش تو اپنا بندو خان کی کڑھائی کھانے والوں کا بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندو خان سے جا کے اپنے فلرز کروا لیں ٹھیک ہے نا. تو رش تو میانی صاحب میں بھی ہوتا ہے کئی دفعہ وہاں پہ. بالکل ایسے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میانی صاحب جا کے بیٹھ جائیں کہ یہاں پہ مجھے لوگ نظر آئیں گے. سو ہمارے انڈیکیٹرز غلط ہے جس سے ہم ڈیسائیڈ. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے ایک دفعہ انویسٹیگیٹ کیا تھا 90% پلاسٹک سرجنز جو ہیں دے آر ناٹ کوالیفائڈ کیونکہ وہ جنرل سرجن رہے ہیں بٹ یہ پلاسٹک سرجری ایک بڑی اچھا دیکھیں آپ بوٹاکس لگا رہی ہیں فلرز لگا رہی ہیں وہ تو پلاسٹک سرجری میں نہیں آتا اتنی اہم نہیں ہے لیکن آپ کو ایسڈ برن آپ کے پاس وکٹم آتی ہے جس کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں یا آئی لیڈز اس کے نکلے ہوئے ہیں تو وہ جینوئن پلاسٹک سرجری میں آئے گی. دیز پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈو دیٹ اور یہ کر دیتے ہیں اور اسپوائل بھی کرتے ہیں. اب آپ لڑتے رہیں. دیکھیں میں یہ آپ اس کو چھوڑ دیں ایک لیمے کے لیے ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں بوٹاکس کو چھوڑ دیں. میں بہت پہلے میں مسرت مصباح میری بڑی اچھی دوست ہے ڈیپلیکس چلاتی ہیں اسمائل اگین چلاتی ہیں بالکل. تو وہ ہر وقت ہم بیٹھے ہوتے تھے نا تو روز دفتر میں تو وہ اندر بھاگ کے جا رہی تھی میں برائڈ کو دیکھ رہی ہوں. تو ایک دن میں نے سوچا میں نے کہا یار تم پاگل ہو وائی یو گوئنگ ٹو لک ایٹ ایوری برائڈ. تو اس نے کہا کہ مبشر ہمارے لیے شی از اے کلائنٹ اس کے لیے یہ زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور یہ واپس نہیں آنا اینڈ شی مسٹ لک گڈ ٹو ہر سیٹسفیکشن. تو یہ جو آپ فیس کے اوپر اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں نا ڈاکٹر کے لیے ایک پروسیجر ہے بالکل لیکن جو آپ کا پیشنٹ ہے اس کے لیے زندگی میں سب سے اہم ڈیسیژن ہے. اس لیے میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ڈاکٹر دیکھ کر چوز کرو. بالکل ایسے ہی ہے سر. پرفیکٹ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ڈاکٹر دیکھ کر چوز کریں کیونکہ یہ چہرہ جب ایک مرتبہ بگڑ جاتا ہے خاص طور پہ اگر پلاسٹک سرجری ہو تو ہمارے لیے بہت. اب اگر آپ چاہیں تو میں ایک بات بتاؤں لوگوں کو آپ ڈاکٹر ہیں لیکن میں بتاتا ہوں دیکھیں اب یہ میرے فیس کو اگر آپ کسی ڈاکٹر کے آگے لے کے جائیں گے نا تو وہ آپ کو اس میں 3-4 چیزیں بتائے گا. وہ سب سے پہلے کہے گا دیکھو یہ کروز فیٹ بنے ہوئے ہیں جی حاضری یہ کروز فیٹ ہیں جی یہ اسمائل لائنز ہیں یہ آپ کے جو پرومیننٹ ہوئے ہوئے فور ہیڈ پہ تو کہے گا جی یہاں پہ ہم بوٹاکس کریں گے یہاں پہ ہم فلر کریں گے
اور اس کے لیے ہم تھریڈ لفٹ کریں گے, یہاں سے ہم نیڈل سے تھریڈ ڈالیں گے, یہاں تک نکالیں گے, اس کو اسٹریچ کریں گے اور کھینچیں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آدھے گھنٹے میں آپ نے فری, آپ ہو بھی جائیں گے فری. بٹ وہ اگر ذرا سا زیادہ ہو گیا یا ذرا سے کم ہو گیا اور اس سائڈ سے نہیں میچ کرتا, تو آپ سمجھیں کہ آفتاب اقبال والی شکل بن جائے گی آپ کی, کوئی ایسی گھٹیا شکل بن جائے گی, تو یا وہ گورا واریہ بن جائیں گے آپ. تو وہ آپ کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے نا وہ سائنٹسٹ تو ہے, آرٹسٹ کتنا بڑا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بڑے آرٹسٹک سائنس ہے یہ. بالکل, اٹ از ناٹ, اٹ از اے سائنٹیفک آرٹ, لیٹس پٹ اٹ دس وے. تو اس میں دونوں سکلز چاہیے جو جیلن ہو, صرف یہ نہیں کہ وہ سرجری کتنی اچھی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والے آڈینس کو, اسپیشلی ڈاکٹرس کے لیے, کوئی بھی ایستھیٹک پروسیجر جو وہ کروانے جا رہے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آڈینس کو بھی اور ڈاکٹرس کو؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو بیوٹی کلینکس جو ہیں بنی ہوئی ہیں, اور جو ہمارے پارلرز کے اندر بیوٹی تھیراپی ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اوپر بین ہونا چاہیے, اس پہ جیل ہونی چاہیے. یہ لوگوں کو مار دیتے ہیں انفیکشنز کر کے. اور دوسرا جو ہمارے پاس اتنی مشینز آئی ہیں کہ یہ ٹمی ریڈکشن مشین ہے جی, 1 مہینے کے لیے آپ کراتے رہیں اور پھر ہو جائے گا. یہ مسل ٹوننگ مشین ہے, یہ اسکن بائی, کوئی ایسی بکواس نہیں ہے ایگزسٹ کرتی. یہ ان مشین والوں کو, ان کو کمیشنز لے رہے ہوتے ہیں, ان کی مشینیں اور بکوا رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ٹمی ٹکن اسی وقت ہونا ہے جب آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے, کم کھانا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. تیسری چیز کوئی نہیں ہے, اور ٹمی ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ان مشینوں سے اگر اندر ہونا ہوتا تو میرے جیسوں کا تو پیٹ ہی نہ نکلتا باہر, میں تو ہر وقت کرا رہا ہوتا. تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آئی مین بی کیئرفل ان واٹ یو ڈو. آپ, دا بیوٹی از کہ آپ نیچر کو اپنی نیڈ سے چیلنج کریں, اس کو کہیں آپ لنک کر سکیں, اس سے زیادہ نہ کریں. اور ہر ایسا بندہ جو نان ایگریگیٹڈ ڈاکٹر ہے اور وہ یہ ٹریٹمنٹس کر رہا ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو. کوئی آپ کو سوئی نہیں ڈال سکتا آپ کے جسم کے اندر اف دے آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو. ان کو رپورٹ کریں, ان پہ کرمنل چارجز کروائیں. اور یہ عورتوں کا ہماری پتہ نہیں ہوتا, یہ ڈائی کرا رہی ہوتی ہیں بال جا کے, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کو. ایک آئی میرے پاس اپنا, وہ اس کے یہاں سے جل گیا تھا سارا, اسکن جل گئی تھی. ایسے ہی ہے سر. میں کہا جی ہے کی ہویا, وہ ڈائی غلط لگ گئی. میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس نے ڈائی کیا کیسے ہے؟ ہاں, اس نے پہلے وہ رنگ اڑایا. میں کہا رنگ کیسے اڑایا؟ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ جو واشنگ لکوڈ ہوتا ہے نا, یہ ڈٹرجنٹ جس سے آپ برتن اور پتیلے صاف کرتے ہیں, اس لکوڈ سے اس سے یہ پہلے آپ کے بالوں کا رنگ نیوٹرل کرتے ہیں, جسے کٹ ڈاؤن کہتے ہیں, کہ کٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اس پہ ڈائی لگاتے ہیں. بالکل. اب میری باڈی میں لیٹ سے میری باڈی جو ہے وہ امونیا کو بھی ریئیکٹ کرتی ہے, وہ پینسلین کو بھی ریئیکٹ کرتی ہے. تو مجھے جب لگے گا تو میرے تو ہر طرف سے اسکن جل جائے گی. ایسے ہی. تو آپ بھائی پہلے ٹیسٹ تو کرا لو یار, کس چیز کی الرجی ہے, کس کی نہیں ہے, یہ ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو. اور یہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر, میں یہ مانتا ہوں, کوئی زیادہ پیسے لے گا, کوئی کم پیسے لے گا, کوئی زیادہ بوٹاکس لگا کے کمائی کر لے گا, کوئی کہے گا نہیں میں کم سے کر لیتا ہوں. بالکل. لیکن وہ کوالیفائڈ ہے, کیس اس کا خدا نہ خواستہ بگڑ جاتا ہے, وہ اس کو ہینڈل کر لے گا. ٹھیک ہے نا. جو کیا کہتے ہیں گجو ماتا سے آئی ہے وہاں پہ اٹھ کر, اور اس کو کوئی نہیں پتا اس نے میٹرک فیل ہے, اور وہ آپ کے جب بال بلیچ کر رہی ہے اور وہ کچھ کر رہی ہے, تو وہ اس سے ریکور نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, دیٹس دا پوائنٹ سر. اسی طرح سے ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جی ایک بندہ چارج کر رہا ہے 40,000 ہیئر ٹرانسپلانٹ کے, ایک سرجن چارج کر رہا ہے 1.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے تک ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ کے. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہی ڈفرینس جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہی ہم اپنی آڈینس کو بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ نان کوالیفائڈ ہے, صرف ایک ٹیکنیشین ہے, وہ ٹرانسپلانٹ میں بال نکال کے لگا تو دے گا, لیکن اس میں اگر کوئی کرٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے ان بٹوین, آپ کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے, سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کو کون بچائے گا اس وقت؟ ڈاکٹر نے تو نہیں بچانا, خدا نہ خواستہ یہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے, آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس ٹیبل کے اوپر. سو 40,000 اور 3.5 لاکھ نہ دیکھیں. کئیوں کی ہوئی ہے سر, ہم نے دیکھا ہے. سر آپ نے ساجد حسن کا سنا ہوگا, بہت فیمس وہ تھے, اور ٹرانسپلانٹ ان کا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر نے کیا تھا, اس کے باوجود انہیں کافی سیویئر انفیکشن ہو گیا تھا. تو کوالیفیکیشن کی طرف آج کا جو میسج ہے میرے خیال میں سر بھی وہی دینا چاہتے ہیں کہ کوالیفیکیشن اور کوالیفائڈ ڈاکٹر دیکھیں. کوالیفیکیشن, کوالیفائڈ ڈاکٹر اینڈ یور ریسرچ. بالکل. دیکھیں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں پیشنٹ کی ہیلنگ میں, ایک ڈاکٹر اسکل, دوسرا پیشنٹس ول.
Exactly. دونوں کمبائن ہوں گی تو پیشنٹ کی ہیلنگ ہوتی ہے. اور پیشنٹس ول میں اس کی ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے بالکل کہ وہ ایجوکیٹڈ ڈیسیژن لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کو یہ میسج میرے خیال میں بہت کلیئرلی مل گیا ہوگا کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چوز کیجئے, اپنے ایکسپیرینسز کے بہاف پہ آپ اپنے لیے ڈاکٹر چوز کیجئے, اپنے لیے کوئی بھی پروسیجر چوز کیجئے, کیونکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے بتا بھی سکتا ہے کہ آپ کے لیے کیا پروسیجر بہتر ہے, اور وہی آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی انفیکشن یا کوئی پروسیجر میں خرابی پیدا ہو تو اس سے بچا بھی سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو.